فرمایا کہ اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کو عظمت اللہ پاک خود عطا فرماتے ہیں، فی نفسی ہی، فی ذاتی ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کسی مخلوق کے اندر کوئی عظمت ہے، نہ کسی وقت کے اندر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی جگہ کے اندر کوئی فضیلت ہے، لیکن بعض جگہوں میں جو فضیلت آتی ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کو عظمت عطا فرماتے ہیں تو وہ دوسری چیزوں سے اونچی اور بلند ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جگہ ہو کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی عمدہ اور عالی شان عمارت کیوں نہ ہو، سنگ مرمر کیوں نہ ہو، لیکن ہم وہاں جوتوں سے چلے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں جوتوں سمیت نہیں آ سکتے۔ اب دیکھیں کہ جگہ ہونے کے اعتبار سے تو بیت اللہ شریف اور مطاف اور مسجد حرام وہ بھی ایک جگہ ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو پوری روئے زمین پر عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو عظمت آتی ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ پاک نے بعض جگہوں کو فضیلت عطا فرمائی، جیسے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت بیت اللہ شریف کو حاصل ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی شریف کہ یہاں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کہ وہاں 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد دیگر مساجد کا نمبر آتا ہے، روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کا نمبر آتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ابغض البلاد اسواقها کہ سب سے مبغوض ترین جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں، جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، بازار لگتا ہے، وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جھوٹ کتنی قبیح چیز ہے اور اس سے کتنی نفرت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض زمانوں کو، وقت کو، اوقات کو اللہ پاک نے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، جیسے صبح کا وقت، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس کو اللہ پاک نے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض زمانے ہیں جیسے ماہ رمضان المبارک کو عظمت عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان 2 دنوں کو اللہ پاک نے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں سے میں نے سنا کہ وہ 3 عشروں کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ وہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ وہ 3 عشرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ، اور تیسرے نمبر پر ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ تو ان کی ترتیب فضیلت بھی اسی طرح ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے ذوالحج کا، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے محرم کے پہلے عشرے کا۔ بلکہ بعض میں تو یہ جو ہے وہ کلام ہوا کہ آیا ماہ ذوالحج کی زیادہ فضیلت ہے یا ماہ رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو اس کو زیادہ فضیلت ہے یا اس کو؟ تو فرمایا راتوں کے اعتبار سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے ماہ رمضان کا آخری عشرہ، کہ وہاں راتوں کو زیادہ عظمت حاصل ہے، کیونکہ ان 10 راتوں میں ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے۔ اور دنوں کے اعتبار سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کو حاصل ہے، اور یہ پہلا عشرہ اتنا عظیم ہے، فرمایا ماہ رمضان کے بعد کسی اور دن کو اس پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔
ماہ رمضان المبارک کی عبادت کے بعد جو سب سے عظیم عبادت تصور کی جاتی ہے وہ اس عشرے کی عبادت ہے۔ فرمایا اس عشرے میں کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ اس عشرے میں کی جانے والی عبادت حق تعالیٰ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں، الا یہ کہ کوئی آدمی وہاں جائے اور واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے، اس کا وقت بھی، اس کی جان بھی، یعنی کہ وہ شہادت کو پہنچ جائے، شہادت کا رتبہ حاصل کر لے، شہید ہو جائے، تو شہید کا مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس عشرے کی عبادت سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آخری عشرے کے اندر کوئی انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ اب ان 10 دنوں میں جو 10واں دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن تو روزہ رکھنا منع ہے، یہ باقی 9 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ بلکہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ ایک روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 2 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ باقی ہر روزے کے بدلے میں حق تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 9 ذی الحج کے روزے کا اللہ پاک 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ذی الحج جو عرفہ کا دن ہے، جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، فرمایا شیطان پورے سال میں کسی دن اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا کہ وہ 9 ذی الحج کے دن، عرفہ کے دن پریشان ہوتا ہے۔ تو عرفہ کا روزہ جو ہے یہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں تو عرفہ کا دن کل ہے، اور آج جو ہے وہ سعودیہ میں عرفہ کا دن ہے، آج حاجی لوگ جو ہے وہ وقوف عرفہ کر رہے ہیں، میدان عرفات میں ہیں، ہاں جی، تو آج کا روزہ فضیلت والا ہے۔ بھائی یہ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ہے، اور دن ہمارے اعتبار سے، جیسے ہم اپنے اعتبار سے جو ہے وہ عید مناتے ہیں، یعنی 1 شوال، وہ ہمارا وہاں سعودیہ تو آج ہے جی، تو کیا ہم آج عید کریں گے؟ نہیں، ہماری 1 شوال جو ہے وہ کل کو ہوگی، تو کل کو ہماری عید ہوگی۔ جس دن ہماری 10 ذی الحج ہوگی اس دن ہمارے ہاں عید ہوگی، ہاں جی۔ اسی طرح جس دن، اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی شب برات 15ویں رات جو ہے وہ وہاں تو آج ہے جی، ہاں جی، او بھائی جس دن ہمارے ہاں 15ویں رات ہوگی وہ شب برات ہوگی ہمارے اعتبار سے۔ اسی طرح جس دن ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہوگی وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا، اور اس دن کے روزے کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات، ہاں جی، وہ یہ عشرہ ہے۔ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ پاک نے ماہ رمضان عطا فرمایا، ہاں جی۔ اس کے بعد یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ ذو الحج تک پہنچایا، کہ یہ عشرہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا، ایسا عشرہ جس میں عبادت کا ثواب بڑھ گیا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہو گیا، اور ایک رات کی عبادت وہ شب قدر کے برابر، اس آخری عشرے کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے، کہ اس میں آپ عبادت کریں گے، شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور شب قدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے وہ بہتر ہے۔ تو ایک رات جو شب قدر کی عبادت کرتا ہے گویا کہ 84 سال تقریباً اس نے عبادت کی۔ اب کس کی سکت ہے؟
اول تو کس کی عمر ہوگی 84 سال؟ ہوگی نہیں ہوگی، بالفرض ہو بھی جائے تو 84 سال کس کی مجال ہے اس امت میں کہ وہ عبادت کرے؟ لیکن حق تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی کہ جو ایک رات 84 سال کی عبادت کے برابر کر دی گئی ہے، اور پھر حق تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ ہم تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کا حکم ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من شہر رمضان، تلاش کرو تم آخری عشرے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور ادھر واضح فرما دیا کہ یہ عشرہ اتنی عظمت اور فضیلت والا ہے کہ اس میں ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ اب انسان اس عشرے کو ضائع کر دے، اب اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں حکم ہے کہ تسبیح، تحمیر اور تکبیر اور تحلیل ان کو زیادہ کیا جائے، اکثروہا، اس میں ان کی کثرت کی، تسبیح کی کثرت ہو، تحمیر کی کثرت ہو، تحمید کی کثرت ہو، تحلیل کی کثرت ہو، تکبیر کی کثرت ہو۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تکبیرات تشریق، یعنی اس میں انسان اکثر اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ اکبر، یہ ذکر کرے، ورد کرے، اللہ اکبر۔ تحلیل کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ۔ ان کلموں کو کثرت سے انسان پڑھے، اور یاد رکھیے کیا کرنا چاہیے، ان میں کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح کا لفظ ہے، کوئی بھی نیک عمل، والعمل الصالح، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کوئی نیک عمل اس عشرے میں کیے ہوئے نیک عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ کسی خاص عمل کا ذکر نہیں ہے کہ آپ فلاں عمل جو ہے وہ کریں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اجر زیادہ ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں اجر زیادہ ہے، آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اس لیے کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ ہاں روزے کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، آپ روزہ رکھیں، دنوں کا روزہ، آپ 9 روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں وہ حکم نہیں ہے کہ کم سے کم آپ 2 روزے رکھیں گے، وہ 10 محرم الحرام کے روزے کا حکم ہے کہ وہ اکیلا نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا کہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 کا روزہ جو ہے وہ رکھیں۔ لیکن کوئی شخص 9 ذی الحج کا اکیلا روزہ رکھنا چاہے وہ اکیلا بھی رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور روزہ بھی رکھنا چاہے وہ کوئی اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت، کم سے کم تو یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں مغرب، عشاء اور فجر اس کا جماعت کا اہتمام کریں، اور عام روٹین سے ہٹ کر، عام روٹین سے ہٹ کر آپ کچھ زیادہ ان راتوں میں عبادت کریں، کچھ آپ کے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو خوشی ہے کہ اللہ پاک نے اسے یہ عظمت اور فضیلت والے ایام عطا فرمائے ہیں، اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے کہ جیسے اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ کے گھر پہنچے ہیں، حرم میں پہنچے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، وہ وہاں پہنچے ہیں۔ اللہ پاک نے جو لوگ رہ گئے تھے وہاں نہیں پہنچ سکے ان پر کرم فرمایا کہ انہیں یہ عشرہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ چلو تم بھی عبادت کر لو اور رحمتوں اور میری برکتوں سے تم محروم نہ رہو، تو پتہ چلے کہ یہ بھی اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کچھ عبادت اسے بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک حکم اور بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس پر قربانی واجب ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک، ماہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اپنی قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم کا کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ لیکن یاد رکھنا یہ عمل جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ عمل مستحب عمل ہے، کر لو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا
اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، وہ قابل نفرت نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض اعمال میں اور بعض معاملات میں بڑے شدید ہو جاتے ہیں، شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور بعض معاملات وہ شریعت کی نظر میں بڑے لازم ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مستحب عمل ہے، جو عمل کرنا چاہیں، اور یہ یاد رکھنا کسی شخص نے ناخن نہیں کاٹے اور اس کے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں، چاند نظر آ گیا بہت بڑے ہیں اور اس میں مٹی بھی جمع ہے، تو اب اس کے لیے کیا، اس کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ کاٹے، یہ نہیں کہ وہ 10 دن تک نہ کاٹے، اس کے لیے افضل یہ ہے تاکہ وہ صحیح طرح پاکی تو حاصل کرے۔ اسی طرح منہ زیر ناف کسی شخص نے نہیں کاٹے اور 40 دن گزر گئے ہیں تو اب لازم ہے اس پر 40ویں دن لازمی یہ عمل کرے، وگرنہ وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اب وہ کہے کہ جناب میں نے تو قربانی کرنی ہے اس لیے میں نے تو کوئی بال نہیں کاٹنا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دن اللہ پاک نے عظمت اور فضیلت والے عطا فرمائے ہیں کہ ان میں جو بھی آپ سے عبادت ممکن ہے آپ وہ عبادت کریں، جو بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں آپ وہ عبادت کریں، آپ کو کرنی چاہیے۔ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور ایک لازمی بات یاد رکھیں کہ جس وقت کی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک عبادت پر اجر بڑھا دیتے ہیں، اس وقت کے اندر گناہ پر سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس جگہ میں عبادت پر اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس جگہ میں گناہ پر سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن وہ مسجد میں جا کر جھوٹ بولے تو یہ اور برا ہے، وہ بیت اللہ شریف میں جا کے جھوٹ بولے یہ اور برا ہے، یہ اور برا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، غلط بات ہے بھائی، لیکن اگر وہ ماہ رمضان المبارک میں جھوٹ بولتا ہے، اب اس زمانے میں ان اوقات میں اللہ پاک نے عبادت کا اجر بڑھایا کہ ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ گیا ہے، تو اب اس ماہ رمضان میں جھوٹ بولنے والے کو سزا بھی زیادہ ملے گی بنسبت اور دنوں میں جھوٹ بولنے کے۔ اسی طرح بھائی یہ جو 10 دن ہیں یہ عشرہ ذوالحج ہے، ان میں جیسے عبادت پر اجر زیادہ ہے ایسے ہی گناہ پر سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ تو پہلی بات ہے نا، آپ عبادت جتنی کر سکتے ہیں کریں گے، آپ عبادت کریں، لیکن یہ تو پہلی بات ہے نا کہ گناہ سے بچنا ہے، کہ کم از کم آپ اس عشرے میں گناہ تو نہ کریں، کہ ایسا عشرہ کہ جس کو اللہ پاک نے کئی ساری نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں ایک یہ مہینہ بھی ہے، اور دوسری نسبت اس کو یہ ہے اس عشرے کو کہ اس عشرے کے اندر ایک ایسا عمل جو آپ پورا سال نہیں کر سکتے وہ اس عشرے میں کیا جاتا ہے، اور وہ عمل ہے قربانی کا۔ آپ پورا سال صدقہ کر سکتے ہیں کہ بکرے کو ذبح کر دیا، جانور ذبح کر دیا، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں کہ میں نفلی قربانی، بھائی نفلی قربانی بھی ان دنوں میں جو 3 دن ہے 10 11 12 ان 3 دن میں نفلی قربانی بھی ہوگی اگر کوئی کرنا چاہے۔ ان کے علاوہ کسی دن قربانی نہیں ہو سکتی، صدقہ ہو سکتا ہے قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قربانی والا عمل وہ بھی اللہ پاک نے اس عشرے کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح عرفہ کا دن کہ جو سب سے عظیم ترین دن ہے، جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور اللہ اس دن میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ اتنی پورا سال میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرمائے جتنے بندوں کی اللہ پاک عرفہ کے دن مغفرت فرماتے ہیں۔
وہ دن بھی اس عشرے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح حج جو ایک عاشقانہ عبادت ہے اور ایک اللہ کی بڑی عجیب اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، بلکہ محبت کا اظہار ہے، وہ عبادت بھی اس آخری عشرے میں ہے۔ ہاں جی، جیسے حج جو ہے وہ وقوف عرفہ کو قرار دیا، الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہی وقوف عرفہ کا ہے۔ بعد میں جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہوتی ہے باقی دنوں میں، وگرنہ حج تو پورا ہو گیا۔ وہ کنکریاں واجب ہیں، واجب چھوٹ جائے گا اس دم سے بات ہو سکتی ہے، معاملہ صاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی شخص کا وقوف نہیں ہوا، وقوف عرفہ نہیں ہوا، تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، اس کا حج ہوا ہی نہیں ہے، وہ حج دوبارہ کرے گا، اپنے حج کو لٹائے گا۔ اسی طرح ایام تشریق کے جو ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، تو وہ نسبت بھی اسی مہینے کو حاصل ہے، اور تو کسی مہینے میں یہ تکبیرات جو ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ کئی ساری نسبتیں ہیں جو حق تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو، اور ان میں سے بہت ساری نسبتیں ہیں جو صرف پہلے عشرے کو اللہ پاک نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں۔ تو ایسا عظیم عشرہ، اس کو گناہوں سے بھی بچائیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔